میں اب جناب محمد حمید شاہد صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تشکیل کو قیام کو 78 برس ہو گئے ہیں، تو اقبال اور قائد کہ پاکستان میں یعنی ایک رائٹر کا کیا کردار ہوگا یا اس کی اپروچ، اس کا ایک کہہ لیجیے کہ جو بین ثبوت ہمارے پاس ہے وہ محمد حمید شاہد صاحب کی صورت میں ہے کہ ایک رائٹر یعنی کس طرح ہو، وہ نہ تو آرتھوڈاکس ہو نہ رجت پسند ہو، یعنی لبرل ہو تو کتنا لبرل ہو، یعنی آپ کی تمام تحریریں، وہ آپ کے افسانے ہوں، ناول ہوں، آپ کی تنقید ہو، تحقیق ہو، اور خصوصاً جو پیکر جمیل کے عنوان سے سیرت پر جو آپ کی، جس کے ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ شاید علمی کاوشوں کو نہیں پڑھا جاتا اور کتاب بینی کی روایت شاید ختم ہو گئی ہے یا کم مان پڑ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیکر جمیل کے 8 ایڈیشن اب تک ماشاءاللہ شائع ہو چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے آپ کو آپ کی جو ادبی کاوشیں ہیں اس کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے یعنی سرفراز فرمایا ہے۔ آپ کی بھرپور تعلیم ہے جناب محمد حمید شاہد صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیر علی صاحب اور ملک صاحب، آپ یہاں موجود ہوں تو اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے ہم کیا کہیں گے، اس لیے کہ وہ اتھارٹی ہیں، ہم نے انہیں پڑھ کے انہیں سن کے کچھ پڑھنا لکھنا سیکھا ہے۔ ڈاکٹر شیر علی نے اس یونیورسٹی کو ایک ادبی فورم بھی بنایا اور علمی فورم بھی بنایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمد یونیورسٹی کا کوئی اگر چہرہ ہے جو ہمارے پورے علمی ادبی حلقوں میں ہے تو وہ ڈاکٹر شیر علی کے حوالے سے ہے، تو ان کا شکریہ کہ اب دیکھیے پورے آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ ابھی قائد اعظم اور اقبال کے حوالے سے بات ہو رہی ہو، لیکن یہاں ہو رہی ہے۔ اس سے اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ ادارے جنہیں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے وہاں تو لوگ سوئے پڑے ہیں اور ہمارا یہ شعر جاگ رہا ہے۔ بہت عمدہ گفتگو ہوئی یہاں پہ، اور بالکل آغاز ہی میں ہمارے آپ کے پروفیسر صاحب اشرف صاحب نے بہت اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے پس منظر بتانے کی کوشش کی قائد اعظم اور اقبال کے حوالے سے، اور اردو کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر راشد حمید صاحب نے بطور خاص، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال پہ ان کا بڑا کام ہے، اور ظاہر ہے جب بھی یہ بات کرتے ہیں ہم ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ محمد حسن اسرت صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت ساری باتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں اور ہم ان کے قریب نہیں پہنچتے، لیکن آپ نے جس طرح گفتگو کی ہے، جس طرح بات کی ہے، وہ بات سمجھ آنے والی ہے۔ کاش یہ حکمرانوں کو بھی اس طرح ہی سمجھ آ جائے جس طرح آپ نے بات کی ہے، اور ہمارا سلام پہنچے ان شہیدوں کو جن کا آپ نے ذکر کیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر قبر کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا ہوا ہے۔ کاش یہ پرچم ہمارے دلوں پہ بھی لگا ہو۔ بات ہو رہی ہے اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے، اور پاکستان وہ کیسا چاہتے تھے، اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک پیپر لکھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات کیونکہ کچھ اور انداز سے ہو رہی ہے تو وہی باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ اقبال جو پہلے کہہ رہے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں مسلمانوں کو ایک الگ قوم کی حیثیت سے متعارف کرانا ہے اور ان کو نکالنا ہے۔ اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ دیکھیے کہ مسلمان یہاں حکمران رہے انگریز کے آنے سے پہلے۔ 1857 کے بعد صورتحال جو بنی وہ یہ تھی کہ مسلمان بالکل ہی پس منظر میں چلا گیا تھا، اور ہندو جو پہلے بھی غلام تھے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ایک غلامی سے نکلے تھے، انگریزوں کی غلامی سے، اور وہ مسلمانوں کی غلامی سے نکلے تھے، وہ انگریزوں کی غلامی میں آ گئے، وہ غلام تھے، غلام رہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم پہلی دفعہ غلام ہو رہے ہیں انگریزوں کے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ کسی بھی مرحلے پہ ان کے قریب آنے سے گریز کیا۔ آپ دیکھیں ان کے سرکاری اداروں میں یہ نہیں جا رہے تھے، تعلیمی اداروں میں یہ نہیں جا رہے تھے، یہ انگریزی پڑھنے کی طرف راغب نہیں تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ پسماندہ سے پسماندہ ہوتے چلے گئے۔ تو یہ جو صورتحال تھی اس میں ایسا تھا کہ اقبال نے محسوس کیا، ایک وقت آیا
کہ اگر یہی صورتحال رہی، جس کے بارے میں آپ دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان یا تو نظر آتے تھے کہ وہ کلرک تھے یا وہ بالکل ہی رہے ہوتے، اور اس میں ایک طبقہ تھا علماء کا، وہ کہہ رہا تھا، فتوے دے رہا تھا کہ انگریزی کو نہیں پڑھنا چاہیے. دوسرا سر سید احمد خان تھے، وہ ایک خاص طبقے کے اندر وہ انگریزی کی طرف وہ لے کے تو آ رہے تھے، لیکن وہ عوامی سطح پہ اس طرح وہ بات پہنچ نہیں پا رہی تھی. تو ایسی صورتحال میں اقبال اگر یہ تصور لے کے آئے تھے کہ ایک دو قومی نظریے کا ان کے سامنے جو آیا، تو وہ بنیادی طور پہ اس صورتحال کو جو وہ موجود تھی جس میں مسلمان پڑا ہوا تھا، اس سے انہیں نکالنے کے لیے انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا کہ اب اس بنیاد کے اوپر انہیں اکٹھا کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کو. اب یہ بالکل سمجھنا چاہیے کہ حکمت عملی تھی یہ ساری، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اسے بالعموم ہم بات کر دیتے ہیں کہ جناب ان کا حسین احمد مدنی کے ساتھ جتنی بھی گفتگو ہیں وہ آپ ساری دیکھ لیں گے. اس وقت ملت کا اور قوم کا یہ بیچ میں بحث ایک شروع ہو گئی تھی، لیکن ایک سوال بھی ہوا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی وہ علاقے جہاں پہ ممالک وہ جن میں مسلمان اکثریت میں ہوں، تو کیا وہاں بھی یہ دو قومی نظریے کا سوال ہوگا؟ تو انہوں نے ایک بات فرمائی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ وہاں جا کے دونوں چیزیں ایک آہنگ میں آ جاتی ہیں، دونوں مساوی ہو جاتی ہیں کہ جو مسلم ہیں وہ بھی چونکہ اسٹیٹ میں زیادہ ہوں گے، اکثریت میں ہوں گے، تو انہی کی نظر سے ہی نظریہ سازی ہوگی. یاد رہے کہ جس وقت مغربی جمہوریت، اب دیکھیں اس سے پہلے شہنشاہت تھی، مسلمان جب تھے، انگریز آئے تو نئے علوم آنے شروع ہو گئے، نئے علوم آئے، نیا ایک سیٹ اپ بھی آیا پورے سلطنتوں کو بنانے کا ان کا. پھر جب آیا سوال یہ آیا کہ جب جمہوریت آ جائے گی، مغربی جمہوریت یہاں پہ، اور ووٹ کے ذریعے آنا ہے، تو اکثریت نے ہی اوپر حکمران آنا ہے. تو اگر آزادی ہوتی ہے تو ایسا ہوگا کہ ہم پھر ہندوؤں کے غلام ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں یہ نظریہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ لانچ کیا گیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہاں ان کی ریاست ہے، ان کی بنے. تو لہٰذا، اور اس کا سبب کیا ہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اقبال کہہ رہے تھے کہ تاکہ ایک ان کا مرکز محسوس ان کے پاس موجود ہو اور وہ اپنی تہذیب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، یعنی ثقافت کو، اس کے مذہب کو، ان کے کلچر کو، ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھنا یہ بنیادی شرط ہے. ابھی جب بات ہو رہی تھی، دیکھیں قائد اعظم کے نام جو خطوط ہیں ان میں اگر آپ ان خطوط کا مطالعہ کرو بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ ابھی بات کر رہے تھے، میں جب راشد امیر تو میرے ذہن ادھر جا رہا تھا، ایک صفدر محمود صاحب کا ایک مضمون تھا، جب انہوں نے بات کی کہ جناب اقبال گئے تھے اور انہوں نے قائد اعظم کو مجبور کیا کہ وہ یہاں آ کے مسلمانوں کی قیادت کرے، لیکن صفدر محمود نے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ بعد میں اقبال کی طرف قائد اعظم جو ہے وہ اقبال جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی ہے. وہ اس وقت اس سے بعد ایک انہوں نے بیان انہوں نے کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا رہنما نہیں مسلمانوں کا نظر آ رہا ہے جو اس قوم کو یکجا کرے اور انہیں ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرے. اس کے بعد یعنی جب وہ واپس آ گئے تھے ہندوستان، لیکن جب خطوط آپ لکھتے ہیں تو اس میں دیکھیے جب یہ صدارت یہ قائد اعظم کے پاس آ چکی ہوتی ہے اور یہ خطوط لکھ رہے ہیں اقبال قائد اعظم کے نام پہ، اس میں دیکھیں ایک بڑی مزے کی بات وہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تک مسلم لیگ میں جو اپر کلاس کے لوگ تھے وہ تو اس میں جمع ہو گئے تھے، بہت قریب آ گئے، اور اقبال کہہ رہے تھے کہ آپ کا پیغام جو ہے وہ نیچے طبقے تک اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ ان کی جو مشکلات، معاشی مشکلات ہیں، ان کی جو دوسرے مسائل ہیں، ان کی طرف آپ توجہ نہیں دیں گے، تو اس پر فوکس کیا جانا چاہیے. یعنی اقبال اسے پوری طرح ایک بھرپور پارٹی بنانے کے لیے مسلم لیگ کو، اس کی طرف وہ ان کو متوجہ کر رہے تھے. اب یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہیں اور قائد اعظم جو ہیں وہ اس چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ میری ذہن سازی میں اقبال کا بڑا حصہ ہے، اور انہوں نے مجھے پورا ایک تصور جو پاکستان کا ہے انہوں نے اسے دیا. جس طرح اردو کی بات آپ ہو رہی ہے، یعنی ان کو بول نہیں سکتے تھے خود، لیکن وہ اردو کی حمایت کر رہے تھے. تو یہ تو ہو گیا اس کا پس منظر جس میں اب سوال یہ ہے کہ پاکستان بن گیا
پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد جو مسائل تھے ہمارے وہ آپ کے سامنے ہیں، جس کی طرف ابھی محمد حسن نصر صاحب نے ذکر کیا۔ وہ کشمیر کا سوال جو تھا وہ ایک ہمارے لیے بھی ایک گلے کی پھانس بنا، کیونکہ ہم اس طرف اس میں پھر ہمارے جتنے وسائل تھے وہاں پہ جو موجود تقسیم وسائل کی ہوئی، ان وسائل کو ہمیں منتقل نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ کام اپنے کرنے میں بہت ساری مشکلات ہوئی۔ پھر تیسرا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری لیڈرشپ جو تھی وہ یکے بعد دیگرے لیاقت علی خان تک آتے آتے آپ دیکھیں کہ صاف ہو گئی، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو لوگ آئے انہیں وہ قومی سطح کے رہنما نہیں تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ قبضہ گیر تھے، میں انہیں قبضہ گیر کہوں گا، اس لیے کہ اب اس کے بعد صورتحال یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو انہیں کام کرنا چاہیے تھا، قائد اعظم نے تو کہا تھا، فوج کے حوالے سے انہوں نے بڑی واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ ان کا کام جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے اور وہاں تک رہیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو قبضہ گیر لوگ آئے، انہوں نے پورے ملک کی جو صورتحال ہے اس کے اداروں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ آپ کی وہ بیوروکریسی جو اس سے پہلے اس ملک کو بہتر کر رہی تھی، اسے انہوں نے کرپٹ کر دیا۔ آپ کے بہت سارے ادارے جو تھے وہ جو پہلے معاشی ترقی ہو رہی تھی، نتیجہ یہ بالعموم ایوب خان کے زمانے کو ان کے 10 سال کے وہ شاندار عہد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور کتاب بھی اس پہ آئی ہیں، اور اس طرح کا بہت پروپیگنڈا بھی ہوا کہ ترقی اور پتنی اس کے 10 سال کا نام دے کے اسے گولڈن، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، لیکن بنیادی طور پہ نظریاتی طور پہ اس ملک کو اتنا کمزور کیا گیا کہ مشرقی پاکستان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور یہ اسی عہد کی عطا ہے، ایوب خان کے عہد کی، کہ وہ احساس محرومی جو ہے وہ انتہا درجے کو پہنچا، اور انتہا درجے کو پہنچنے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو نظریہ جس کی بنیاد پہ ہم اکٹھے تھے وہ بھی ہمیں مستحکم نہیں کر رہا تھا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب جو ہے جس علاقے میں آتا ہے وہ 3-4 چیزوں کی بہت قدر کرتا ہے۔ جس علاقے میں جاتا ہے مذہب، اس کے کلچر کو وہ اہمیت دیتا ہے، اس کی زبان کو اہمیت دیتا ہے۔ چاہے آپ سارے مذاہب کی، آپ آسمانی مذاہب کی آپ تاریخ کو دیکھ لیں گے، وہ اس علاقے میں آئے تو اپنی زبان لے کے نہیں آیا مذہب، وہاں پہ اس جگہ کی جو پہلے سے موجود زبان ہے اس کی اس نے قدر کیا، اس نے انہی لباسوں کی قدر کی ہے جو ان کے وہاں تھے، ان کے جو ان کے جتنے بھی ان کی آپ کہہ لیں رواج تھے، ریتیں تھیں، ان کی وہ انہوں نے قدر کی ہے، سوائے اس کے کہ جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نسوح ہیں ان کے انگینسٹ کوئی بات نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کعبہ ان کے مرکز میں تھا، لوگ اس کی وہاں پہ بھی جاتے تھے، اسے بھی انہوں نے مرکز ہی رہنے دیا اور اس میں سے صرف بت نکال دیے۔ تو اس طرح ہی ہے کہ مذہب سب سے پہلے جو کرتا ہے کہ آپ کی زبان کی کرتا ہے، آپ کے کلچر کی کرتا ہے، اور اس طرح چیزوں کو اور مستحکم کرتا ہے، ان کی قدر آپ۔ اور پھر تیسرا یہ کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ جب آپ بھوکے ہوں گے تو آپ کو حرام کھانے کی بھی اجازت ہے۔ تو بھوک جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو، یہ عام آدمی کی فلاح جو ہے اس کی طرف آپ کو توجہ دینی ہے۔ تو اس کی طرف توجہ اقبال بھی دے رہے تھے اس وقت، اور اسی طرف قائد اعظم بھی توجہ دے رہے تھے، لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمارے سارے عرصے میں یہ تو نظر آتا رہا کہ جو ملک ہے اس کے اندر عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ 3-4 چیزیں ہیں، میں ان کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ کرنے والا کام کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آئین اور پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کرنا، یہ بنیادی شرط ہے۔ پہلی شرط میں یہ کہوں گا، اور یہ قائد اعظم نے کہا ہوا، آپ دیکھیں گے پیچھے بار بار وہ قائد اعظم کہتا ہے کہ جو آپ، اور بڑی اچھی مثالیں تھیں انہوں نے۔ ابھی راشد حمید جب کہہ رہے تھے کتنی اچھی مثال انہوں نے دی ہے کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، قانون مجھے کیا کہتا ہے، میرے اختیار میں یہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ خود نہیں بدلتے، یہ آئین کو بدل دیتے ہیں، اس میں ترمیمیں لے کے آتے ہیں کہ میرا قبضہ جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ تو یہ جو خرابی ہے ہمارے ہاں آئی ہے کہ ہم کسی چیز کو مستحکم نہیں رہنے دیتے، نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہم کمزور کر رہے ہیں۔ تو پہلی جناب چیز جو کرنے والا کام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس امر کی ضرورت ہے کہ آئین اور پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کریں، جمہوری تسلسل کو یقینی بنائیں۔ جب تک عام آدمی کی اس میں شراکت، اسے پتہ ہوگا کہ جو میں نے ووٹ دیا ہے وہ میرے کھاتے میں ہی گیا ہے، جو میں نے نمائندہ منتخب کیا وہی سامنے آ رہا ہے،
तब तक ये मुमकिन नहीं होगा। और इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को मजबूत करें। कैसे होगा? अदालतों के अंदर एक गरीब आदमी जाता है, वो अब जा नहीं सकता है, वो वकीलों की फीसें देता है, कई कई साल तक वो जाके रुस्वा हो रहा होता है। तो जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे तो वो बददिल होंगे, और बददिल होंगे तो वो आपके जो अहकामात है वो नहीं मानेंगे। अभी देखिए, एक मैं पिछले दिनों देख रहा था, अभी इस तरह आ रही थी एक वीडियो, तो वो कराची में एक शख्स उन्होंने उसके साथ खंबे के साथ बांध के सारे अवाम जो है उसको पीट रहे थे। ज़ाहिर है उसने कुछ जुर्म किया है, उस पे इश्तियार लोगों को आया है, तो उसे बजाय इसके कि वो कानून के हवाले करें, वो खुद क्यों इंतकाम ले रहे थे? इसलिए उन्हें पता था कि ये जाएगा अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे पुलिस वाले जो हैं वो हमें भी रुस्वा करेंगे और अदालतों में इसका कोई फ़ैसला नहीं होगा। तो कानून की हुक्मरानी जो है ये है, इसको जब तक आप नहीं करेंगे, कौम की निजात जो है वो आइनी नज़्म में है, ये बुनियादी शर्त है। अगर इसकी तरफ आज के पाकिस्तान में तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि हमारा मौजू आज का पाकिस्तान है, तो आज के पाकिस्तान में इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। ये सबसे अहम मसला है। जब तक आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, हमारा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। दूसरी बात यह है कि आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी इस्तेहसाल के ख़ात्मे और वसाइल की मुनसिफ़ाना तक़सीम ही वो रास्ता है जिसे इकबाल मुआशी खुदी की बुनियाद कहते थे। ये मुआशी खुदी जो है ये अब देखिए क्या हो रहा है। आम आदमी बिल दे दे के मर रहा है, और जो ऊपर बैठा हुआ है, आप इन जजेस की, आला लोगों की, उनकी तनख्वाहों का ज़रा हिसाब लगा दीजिए, उनकी आसाइशों का हिसाब लगा दीजिए। अगर आप उसका हिसाब लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना तफावत है। तो ये जो तफावत है कि आदमी का, हर इंसान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, उसका मुआशी, उसके हकूक़ जो हैं, उनके वसाइल का, उसको मुनसिफ़ाना तक़सीम, सूबों के अंदर भी, और सूबों के अंदर आपने तकसीम नहीं किया तो 71 के अंदर क्या हुआ है? वो यही कह रहे थे ना कि अगर आपने उनको उनके वोट की हैसियत को तस्लीम किया होता तो ये तकसीम इस तरह वो हमसे कट के अलग ना होते। आपने वसाइल उनके मुनसिफ़ाना खर्च किए होते तो ये सूरत हाल हमारी नहीं होनी थी। तो आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी इस्तेहसाल के ख़ात्मे और वसाइल की मुनसिफ़ाना तक़सीम ही वो रास्ता है जिसे इकबाल मुआशी खुदी की बुनियाद कहते थे। 3, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीकी अदारों का फ़रोग़ हमारी अवली तरजीह होना चाहिए, क्योंकि इकबाल जानते थे कि जदीद इल्म के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अभी बड़ी अक्सी साहब बच्चों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि देखें आर्टिज़न हमारा बहुत अच्छा है, उसने पाकिस्तान को पहचान दी है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने जो है वो 8 जमातें पढ़ी थी और वो फ़लाँ। लेकिन ये जैसी चीज़ें जो हैं ये हमारे पोटेंशियल को तो ज़ाहिर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें इसी तरह ही रखें, इस हाल में ही रखें। हम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर उन्हें तालीमी तौर पे बेहतर कर दिया जाए, उन्हें वसाइल मुहैया किए जाएं। आगे बढ़ने के लिए आज का दौर जो है वो जिसकी तरफ बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने इशारा किया, और इकबाल ने भी अभी पढ़ रहे थे शेर, कि वो जो साहिब ईजाद जो है हमें उनकी ज़रूरत है आलम ईजाद में। ये आलम ईजाद है भाई, यहाँ हर वक्त आपको कुछ न कुछ नया बनाने वाले मिल रहे हैं, और वो जो नई टेक्नोलॉजी है वो सामने आ रही हैं। लेकिन आप अगर वो नई टेक्नोलॉजी बनाने वालों में नहीं हैं और सिर्फ यूज़र हैं, प्रोड्यूसर नहीं हैं, और सिर्फ आप उनके बायर हैं, तो आप क्या होंगे? कंज्यूमर सोसाइटी बन के रह जाएंगे। और कंज्यूमर सोसाइटी आगे नहीं बढ़ती है, वो हमेशा फिर हाथ फैलाए रखती है, आप हमेशा फिर ग़ुलामी की तरफ ही रहेंगे। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि अपने तालीमी अदारों में आला तालीम भी हो और हमारे लोगों को बुनियादी तौर पे इस काबिल किया जाए कि वो साहिब ईजाद भी हो सके। चौथी चीज़ जो मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि बहुत अहम है, वो है मजहबी रवादारी और फ़िरका वारियत का ख़ात्मा और हर शहरी की मजहबी आज़ादी। क़याद-ए-आज़म के तस्वुर पाकिस्तान का बुनियादी हिस्सा थी, जिसे आज दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। जब मैं ये बात करता हूँ, और इकबाल का भी इशारा है इस पे, वो जब कहते हैं कि कहीं फ़िरका बंदी और कहीं जाते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे मजहबी रवादारी का मतलब ये था कि जब पाकिस्तान बन गया था, और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, मुसलमानों ने बनाया था,
اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مسلمانوں ہی نے قانون سازی کرنی تھی، مسلمانوں نے ہی جو ان کے عقائد ہیں اس کے مطابق ہی ایک پورا فورم جو ہے وہ آپ کا اسمبلیاں چلنی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں پھر مذہبی تفریق کی کیا ضرورت ہے کہ جو پارٹیاں مذہبی بنیاد پہ یہاں پہ اسی طرح کام کرتی رہیں۔ پاکستان بنانے تک تو ان مذہبی پارٹیوں کا ان مذہبی جتنے لوگ تھے ان کو ان مختلف جو سیاسی پارٹیاں ان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ ہر پارٹی جو مذہبی پارٹی ایک فرقہ بن چکی ہے اس وقت، اور وہ فرقہ جو ہے اس کی وجہ سے ایک قوم کے اندر ایک تقسیم جو ہے موجود ہے، وہ پریشر گروپ ہو گئے ہیں۔ پریشر گروپ ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسی سیاسی پارٹیاں یہاں پہ نہیں رہیں، اس لیے کہ اب مسلمانوں کی ایک ہی پارٹی ہے اور وہ پاکستانی ہیں، اور وہ پاکستانی ہو کے انہیں اس قوم کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو اس سے سب سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ کہتا ہوں کہ آخر میں خارجہ پالیسی جسے ہم اقبال کی خودداری اور جناح کی ذہانت کے امتزاج سے مستحکم کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کسی بلاک کا محتاج نہ رہے بلکہ عزت، امن اور باوقار سفارتکاری کے ساتھ دنیا میں اپنا مقام پیدا کرے۔ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وسائل لے کے ٹرے میں رکھ کے کسی کو پیش کر رہے ہوں، بلکہ ہمیں خودداری کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے اور اپنی بنیادوں پہ کرنے چاہیے۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کا اور اقبال کا پاکستان نہیں بنائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ محمد حمید شاہد صاحب نے کہہ لیجئے کہ جو لمحے موجود میں جو پاکستان کو جو چیلنجز ہیں، جو مسائل درپیش ہیں، دیکھیے یعنی نقطہ بنقطہ ایک پوائنٹ کی صورت میں انہوں نے کم از کم کوئی 4-5 اور وہ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہہ لیجئے کہ انہوں نے جو فساد ہے، مسئلہ ہے، اس کے نفس پہ یعنی ہاتھ رکھا ہے۔ بہت امپورٹنٹ گفتگو کہ ایک تو ہمیں یعنی تمام غیر جمہوری قوتوں کو نو کہنا پڑے گا، تبھی پاکستان اور آئین کی یعنی مسخ شدہ آئین نہیں، جو حقیقی آئین ہے اس کی جب تک عملداری نہیں ہوگی تو ہم محمد حمید شاہد صاحب کے بہت شکر گزار ہیں